بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا الگ کمرہ ہو، سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کے لیے بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے یا کوئی اور۔ ہر شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک الگ سے کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اکیلے سونے کے نقصانات بھی بتائیں گے۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کو کھانے پینے اور سونے یعنی ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضروریات پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جایا کرے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات کی تفصیل بھی کی ہے۔ اس سفر میں نماز قصر یعنی آدھی نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ وہ روزانہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو رکھ دے اور چاہے تو افطار کر دے۔ یہ تو چند احکامات جو سفر کے بارے میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور موجود ہو۔ اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اگر اتنا علم لوگوں کو ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلے سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبہ فرمایا ہے۔ رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے، یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے
جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا حج کا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ جہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، جو عورتیں بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورت کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کی بات تو دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ تنہا سفر کرے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا الگ کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن یا ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہی خیر ہے، بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور بنایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، تو خود ہی سوچ لیں کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔